اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ کے وظائف کی طرح آج بھی ہم آپ کی خدمت میں ایک نیا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ ہماری روزانہ کی زندگی، سماجی و معاشرتی زندگی کے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کے نام کے ساتھ پیدا فرمایا اور احسن تقویم کا لقب اور ٹائٹل عطا کر کے تمام مخلوقات میں سے سب سے خوبصورت مخلوق انسان کو پیدا فرمایا۔ انسان کو پیدا فرمانے کے بعد انسان کے ساتھ لازمی ضروریات، احتیاجات لگا دیں، جس کے ضمن میں جن کو سامنے رکھتے ہوئے ہر انسان اپنی دائرہ اختیار اور اپنی زندگی کے اندر کوشش اور محنت کرتا ہے، لگن اور جدوجہد کے ساتھ وہ سعی کرتا ہے اور محنت کا پھل پاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے کامیاب لوگ بھی آتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنے لیے بھی فوائد سمیٹتے ہیں اور فلاح انسانیت کے لیے اپنا کام، اپنا فرض سر انجام دے کر اس دنیا سے تشریف فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہی سلسلہ روز اول بابائے آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہدایت کے سرچشمے ہیں ان تک آ کر سلسلہ ختم ہوتا ہے، جس کے اندر یہ تمام ہستیاں انبیاء کرام علیہ السلام اپنی امت کو، جو کوشش کرنے والے لوگ ہیں، جو محنت کرنے والے لوگ ہیں، ان کو جو ہے بہترین رہنمائی کے لیے اور ان کو اسوہ سکھانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہونے کے ناطے ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آج کا وظیفہ تسبیح فاطمی ہماری سماجی اور معاشرتی زندگی کے اندر ہماری کوشش، جدوجہد اور جہد مسلسل کے نتیجے میں ہمارے جسم کے اندر پیش ہونے والے مسائل یا ہماری جسم کے اندر پیدا ہونے والی تھکاوٹ کا پیش خیمہ ہے۔ آج کا وظیفہ جو تسبیح فاطمی کے نام سے ہے، اس وظیفے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگری گوشہ حضرت فاطمہ الزہرا سیدہ بطول سردار جنت کی عورتوں کی سردار کو عطا فرمایا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے پاس تشریف لاتی ہیں اور اپنے ہاتھ مبارک دکھاتی ہیں کہ اے ابا جان، یہ دیکھیں میں نے چکی پیس کر میرے ہاتھوں کے اوپر دانے ہو گئے ہیں، چھالے پڑ گئے ہیں، اور میں مشکیزے میں مشک میں پانی بھر کر لاتی ہوں، میرا شولڈر، میرا جو ہے کندھا، اس پر نشان پڑ گئے ہیں، لہذا مجھے بھی غلام عطا کیجیے۔ عام طور پر عربوں کا یہاں یہ معمول رہا ہے کہ وہ خدمت کے لیے اعلیٰ خاندانوں کے اندر، بلکہ عام اوسط خاندانوں کے اندر بھی غلام رکھے جاتے تھے۔ لہذا فاطمہ الزہرا کی بھی یہی خواہش تھی، چونکہ گھر کے کام کاج کرنا، پھر دین کے لیے کوشش کرنا، اپنی عبادات کرنا بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی تھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی اپنی بیٹی کی یہ خواہش سنتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ اے بیٹی، نہیں، میں آپ کو غلام سے بہتر ایک چیز عطا کرنے والا ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ، ان کو یہ عطا فرماتے ہیں کہ اے بیٹی، آپ جب کام سے تھک جائیں، آپ کو پر تھکاوٹ آ جائے، تو آپ نے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جسم پر ایسے آگے سے اور سائڈ سے اور پیچھے سے ہاتھ پھیر دینا ہے، لہٰذا آپ کے جسم سے تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ یہ تو چونکہ ایک واقعہ تھا، اور یہ واقعہ محض ایک واقعہ ہی نہیں تھا، بلکہ اس کے ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے محنتی لوگوں، ہماری جو خواتین ہیں، مائیں بہنیں ہیں، جو عام طور پر کچن کے اندر، گھر کے اندر محنت کرتی ہیں، سارا دن تھکاوٹ ہو جاتی ہے ان کو گھر کے کام کاج کر کے، ان کے لیے بھی بہترین درس کیا، اور ساتھ ساتھ ان مردوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو کہ فیلڈ میں، باہر معاشرے میں کوشش کرتے ہیں، وہ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، تو وہ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ محترم سامعین، اب چلتے ہیں اس وظیفے کی طرف کہ یہ ہم نے کرنا کیسے ہے۔ ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ آپ جب رات کو سونے لگیں تو سونے سے پہلے آپ اپنے بستر پر جائیں اور یہ تسبیح فاطمی، یعنی سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار، یہ ٹوٹل 100 بار ہو جائے گا، 100 بار ہو جائے گا، یہ پڑھیں اور اس کے بعد اپنے جسم پر پھیر دیں، تو انشاءاللہ آپ کی ساری تھکاوٹ جو ہے
سوتے ہی ختم ہو جائے گی، یا آپ کے جسم میں وہ ساری جو ہے تھکاوٹ وہ دور ہو جائے گی۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھیں۔ صبح اور عصر کی نماز کا جو ہے مقصد اور مدعا یہ ہے کہ چونکہ صبح کے وقت اور عصر کے وقت فرشتے تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ آپ کے 24 گھنٹے کی جو عمل ہیں ان کو لکھنے والے کرام کاتبین جہاں آپ کے باقی اعمال کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، وہاں ساتھ ساتھ آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں کہ آپ تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں کہ اس تسبیح فاطمی کے اندر سبحان اللہ میں اللہ پاک کی تسبیح، الحمدللہ میں اللہ پاک کی تحمید حمد بیان ہوتی ہے، اور اللہ اکبر میں اللہ پاک کی تکبیر یعنی کہ کبریائی بیان ہوتی ہے۔ تو اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ محترم ناظرین، ہمارے ہاں عام طور پر ہمارے دفاتر کے اندر بھی یہ معمول پایا جاتا ہے، یا ہمارے مدارس کے اندر بھی یہ معمول پایا جاتا ہے کہ تھکاوٹ ہونے کے سبب اساتذہ کرام ہمیں نصیحت کیا کرتے تھے کہ یہ پڑھا کریں جس سے آپ کے جسم سے تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال و ارشادات، ان کی سنت مبارکہ اور ان کی اقوال کو، احادیث مبارکہ کو انتہائی اہمیت دیتے ہوئے خود بھی اس کے اوپر عمل کریں، خود بھی اس عمل کو کریں اور اپنے دوسرے دوستوں احباب کو بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور ان کے اقوال و ارشادات جہاں ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہیں، بہترین نمونہ ہیں، آخرت میں کامیابی کا زینہ ہیں، وہاں ہمارے لیے دنیاوی زندگی میں ایک بہترین سیڑھی کے طور پر کام یا فائدہ دے سکتے ہیں، جس سیڑھی کو ہم پار کر کے کامیابی کی منزلوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب لائک نہیں کیا، سبسکرائب کر کے شیئر کیجیے گا، اپنی بہترین رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ کل حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔